الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قبل سر تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 اس سے پہلے درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی. اس کے معنی، اس کے مفاہیم تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ گزشتہ 2 آیات کریمہ کے اندر انسانیت کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو ربکم، اپنے رب. انسانیت کو اپنی عبادت کا جب حکم رب ذوالجلال نے دیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے کچھ عقلی اور نقلی دلائل بیان فرمائے کہ خالق کائنات نے دنیا انسانیت کو یہ بات باور کروائی ہے کہ میں اتنی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہوں کہ مجھے سمجھنا، مجھے پہچان لینا انسان کے دل اور دماغ کی بس کی بات نہیں. مجھے پہچاننا ہے، مجھے جاننا ہے تو میری تخلیق کے اوپر غور و فکر کرو، پھر میں رب ذوالجلال تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے اوپر غور و فکر کی انسانیت کو دعوت دی. سب سے پہلی چیز خلقکم، اپنے آپ کے اوپر غور کرو. والذین من قبلکم، دوسری دلیل دی اپنے سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے اوپر غور کرو. تیسری دلیل دی کہ زمین کے اوپر غور و فکر کرو. چوتھی دلیل دی والسماء، آسمان کے اوپر غور و فکر کرو. اور پانچویں دلیل دی وانزل من السماء ماء، آسمان سے برسنے والے پانی، پھر اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والی فصلوں کے اوپر، رزق کے اوپر غور و فکر کرو. یہ 5 اللہ پاک نے عقلی اور نقلی دلائل دیے تھے. ان دلائل سے رب ذوالجلال کی حاکمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان انسان کو ہو جاتی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ. یہاں تک تو توحید باری تعالیٰ پچھلی 2 آیات کے اندر جو گزشتہ درس کے اندر ہوئی تھی ان کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا. یہاں آیت نمبر 23 سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے عقیدے نظریے کو بیان فرما رہے ہیں جو عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ ضروری عقیدہ ہے، وہ عقیدہ رسالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے عقیدہ رسالت کو بیان فرما رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم، فی ریب، شک کے اندر، مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس چیز میں جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر، یعنی حضور علیہ السلام کے اوپر، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک سورت، من مثلہ، اس کی مثل، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے شہداء کو، اپنی گواہوں کو، یہاں گواہ سے مراد مددگار ہیں، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ رسالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ رسالت کا عقیدہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، اللہ کے حکم اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، ان کی پہچان وابستہ ہے صرف اور صرف انبیاء کرام کی ذات کے ساتھ، جسے عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے کہ ہر نبی نے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان بھی کروائی، اس کے حکم بھی، اور جس چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا وہ نواہی بھی دنیا والوں کے سامنے رکھے. ہر معاملے کے اندر جو مراد خداوندی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان انبیاء کرام نے دنیا انسانیت کو بدلائی.
آدم علیہ السلام سے انبیاء کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر آگے ختم ہو گیا۔ جس طرح رب ذوالجلال کی توحید کو ماننا ضروری ہے، بے ہی اسی طرح عقیدہ رسالت کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بڑا ہی ضروری۔ یونانی حکماء جو اپنے آپ کو حکماء حکیم کہا کرتے تھے، دانشور یا دانا کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کچھ یونانی حکماء نے رسالت کا انکار کیا، انہوں نے انبیاء کرام کی بعثت کا انکار کیا، یا بعثت کو تو تسلیم کر لیا لیکن ان کی اتباع کا انکار کیا، اور دلیل یہ پیش کی کہ انبیاء کی اتباع صرف جہلاء کا کام ہے، جن کے پاس عقل نہ ہو، فہم و فراست نہ ہو تو وہ انبیاء کی اتباع کریں، ہمارے پاس عقلیں موجود ہیں، فہم و فراست سمجھداری موجود ہے، ہمیں نبیوں کی اتباع کی ضرورت نہیں۔ تو وہ لوگ گمراہی کی دلدل کے اندر پھنستے پھنستے دنیا کے اندر بھی ہلاکت اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت کے شکار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ذات گرامی کے اوپر بھی ایمان رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں سے اللہ پاک اپنے نبی کی رسالت کو بیان فرما رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ہر نبی کی نبوت کو منوانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو کچھ معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے ایک معجزہ، آپ کو قمیص کا معجزہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ پاک نے ناقہ صالحہ، ایک اونٹنی کا معجزہ ان کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام ید بیضاء اور لاٹھی کا معجزہ رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام احیاء موتیٰ، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینے والا معجزہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یوں انبیاء کرام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ سب سے آخر میں محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو منوانے کے لیے بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ کے اندر 3000 سے زائد معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ 3000 سے زائد معجزات رب ذوالجلال نے جو ہمارے نبی کو عطا فرمائے، ان کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ اگر ان معجزات کو ابھی تفصیلاً بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ رات اس کے لیے ناکافی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کی معجزات کی طرف ادنا سا اشارہ کہ نبی علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک معجزہ تو یہ کہ اللہ کے نبی چاند کو اشارہ کریں، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ نبی علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک معجزہ کہ اللہ کے نبی رات کے وقت مسکرائے، رب ذوالجلال نے آپ کی مسکراہٹ سے ایسی روشنی بکھیر دی کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان کی گم کردہ سوئی ان کو مل گئی۔ اتنی روشنی رب ذوالجلال نے مسکراہٹ سے پھیلا دی، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی نے بیمار بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھا، رب ذوالجلال نے نہ صرف اس بیمار بکری کو شفا عطا فرمائی بلکہ اس کے تھنوں سے دودھ کی ایسی نہریں جاری فرمائی، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن دودھ ختم ہونے کا نام نہ لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے دودھ کے پیالے کو منہ لگا لیا، 70 صحابہ نے پیا لیکن دودھ پھر بھی بچ گیا، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کے کھانے کے اوپر ہاتھ رکھا، 150 صحابہ نے کھایا لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر موجود پتھروں نے حضور علیہ السلام کی صداقت کا کلمہ پڑھا۔ ابو جہل نے اپنے مردود کانوں کے ساتھ اس کلمے کو سنا، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہیں اس کام کو جو خیر کی عادت ہو، جو عادت کے خلاف ہو، جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، انسان کی عقل اس چیز کا موازنہ اپنی عقل کے ساتھ نہ کر پا رہی ہو، اور رب ذوالجلال نے بغیر اسباب کے نبی کے ہاتھ کے اوپر اس چیز کو ظاہر کر دیا ہو، اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو بہت سارے رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے، لیکن ان سارے کے سارے معجزات میں ایک معجزہ رب ذوالجلال نے ایسا عطا فرمایا جسے قرآن کریم کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سابقہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن ان سابقہ انبیاء کرام کی معجزات ان کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے مجھے جو خاص معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ دائمی وحی الہی قرآن کریم کی صورت میں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دائمی معجزہ، اسی وجہ سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ارجو ان اکون، کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کی ذات سے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت میرے تابعین کو، میرے ماننے والوں کو سب سے زیادہ مقرر فرمائیں گے۔ کیوں؟ اسی دائمی معجزے کی وجہ سے۔ باقی نبیوں کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ قیامت تک، پھر قیامت کے بعد عالم برزخ کے اندر اس ہی کے معاملات کے بارے میں سوال جواب، وہاں بھی یہ معجزہ زندہ سلامت، پھر جنت اور جہنم کے جب فیصلے ہو جائیں گے، جنت کے اندر بھی اسی معجزے کی تلاوت فرشتوں کی زبان سے، انبیاء کی زبان سے، رب ذوالجلال کی زبان سے، پھر اہل ایمان جنتیوں کی زبان سے یہ جاری ساری رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ معجزہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ اس اعتبار سے یہ معجزہ دائمی معجزہ، ہمیشہ ہمیشہ والا معجزہ اور زندہ رہنے والا معجزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر دال تھا، دلیل تھا۔ اللہ پاک نے بیان کیا وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم فی ریب، شک کے اندر، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی۔ بندے کے اوپر نازل ہونے والی چیز بالاتفاق یہی قرآن کریم ہے، کہ مشرکین مکہ اس قرآن کے اندر شک کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے اس کی نفی فرما دی۔ نفی کی تو ساتھ ساتھ اپنے نبی کی سیرت کو بھی بیان کیا، علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے کے اوپر جو چیز نازل کی، اللہ رسولنا نہیں فرمایا، اللہ نبینا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ عبدنا فرمایا، ہم نے اپنے بندے کے اوپر۔ یہ عبد کا لفظ جو یہ بڑا ہی باعزت لفظ ہے، بڑا ہی با کمال لفظ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو عطا فرمایا کہ عبد، عبد کے عابد سے عبادت کرنے والے بندے کو عبد کہا جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں، تمام کے تمام جوہر رب ذوالجلال کی رضا و خوشنودی کے اوپر صرف کرتے، وہ اللہ پاک کا بندہ کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے کے سارے انبیاء کرام کو رب ذوالجلال نے عبدیت عطا فرمائی تھی، اور عبد بن جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا ہی باکمال اور بڑا ہی عزتوں والا معاملہ ہے، کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو عبد قرار دیا۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبدیت سے نکالنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو چھیننا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی ہم مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی انبیاء کرام کو جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا، تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے ایک ہی اصول، ایک ہی ضابطہ بتلایا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ پاک جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، کن فرماتے ہیں، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، کن فرمایا، فرشتے پیدا ہو گئے۔ جنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، کن فرمایا، جنات پیدا ہو گئے۔ زمین کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، کن فرمایا، پیدا ہو گئی۔ آسمان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، کن فرمایا، پیدا ہو گئی۔ لیکن انسان کو رب ذوالجلال نے ایک مقام نصیب فرمانا تھا، ایک اشرف المخلوق بنانا تھا، تو رب ذوالجلال نے اپنے قاعدے کو توڑ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا خلقت بیدی، جب انسان کی باری آئی تو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بنانے کا حکم دے دیا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ رب ذوالجلال نے اس کو بنانے کی خوشخبری ہم لوگوں کو سنا دی کہ خلقت بیدی، کہ انسان اتنی اعلیٰ مخلوق ہے، اتنی اعلیٰ مخلوق کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا۔ پھر اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ پاک کے قرآن کے اندر اللہ پاک نے نہ تو فرشتوں کی تخلیق کے اوپر قسمیں اٹھائیں، نہ جنات کی تخلیق کے اوپر قسمیں اٹھائیں، لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھائیں۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین انداز میں تخلیق فرمایا، جتنا بہترین ہو سکتا تھا رب ذوالجلال نے اتنا بہترین انسان کو پیدا فرما دیا۔ انسان کو اتنے احسن انداز میں پیدا کیا تو انسان عبدیت کے درجے کے اندر کمال کو جب پہنچ جائے تو پھر نوری مخلوق کو پیچھے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ سیدنا محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام کو پہنچے۔ اللہ پاک نے معراج کی رات کو آپ کو اپنے پاس بلایا، جب بلا دیا تو ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس مقام کے اوپر جبرائیل امین نے آپ کا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ تو یاری نہ ہوئی
یہ کیسا معاملہ ہے کہ سدرۃ المنتہا مقام کے اوپر تو مجھے اکیلا آگے جانے کا حکم دے رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے رسول اس سے آگے میں ایک قدم بھی رکھوں تو میرے سارے کے سارے پر جل جائیں گے، اس سے آگے صرف اور صرف آپ ہی بڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، فاوحى الى عبده ما اوحى کی منزلوں کو طے فرمایا۔ جو معاملات ہوئے وہ انسان کی عقل سے ماورا تھے۔ رب ذوالجلال اور محبوب خدا کی جو ملاقاتیں ہوئیں، اس کے اندر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان کو نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی اتنے قرب والا معاملہ اگر خالق کائنات نے دیا تو وہ انسانوں کے سردار محبوب خدا محمد اور رسول اللہ کو دیا، اور دنیا انسانیت کو بتلا دیا کہ کوئی ابدیت کے اندر کمال کو پہنچ جائے، پھر وہ نوری مخلوق فرشتے جس مقام کے اوپر ان کے پر جلتے ہیں اس مقام سے بھی آگے بڑھنے کی سکت رب ذوالجلال ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کمال سے دنیا انسانیت کو ابدیت کا مقام بتلایا۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو بڑے بڑے انعامات دیے ان کے اندر اللہ نے آپ کی ابدیت کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسی طرح اللہ پاک نے فاوحى الی عبدہ ما اوحى فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ونزلنا الفرقان علی عبدہ، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مما نزلنا علی عبدنا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے لیے بیان فرمایا، اور امت محمدیہ کو یہ حکم دے دیا کہ سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے، اس کے اندر جب تم میرے نبی کی ابدیت کا اقرار نہیں کرو گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس وقت تک تمہاری نماز کامل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدیت کو بیان ہی نہیں فرمایا، ساتھ ساتھ ابدیت کا اقرار بھی لوگوں سے کروایا کہ لوگ جان لیں کہ عبد ہونا، بندہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اگر کوئی سمجھ لے تو اشرف المخلوق انسان کو رب ذوالجلال نے بنایا، ابدیت کا مقام اس کو نصیب فرمایا، یہ بڑے کمال والا مقام تھا۔ اس کمال والے مقام کی ہم لوگ توہین کریں، اپنے آپ کو اس درجے سے نیچے لے کے آئیں جس درجے کے اوپر جانوروں اس کی کیٹیگری سے بھی ہم اپنے آپ کو نیچے لے کے آ جائیں، ثم اسفل سافلین، نیچے سے نچلے درجے کے اوپر ہم اپنے آپ کو لے کے آ جائیں، ہم اس ابدیت کی توہین کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہاں پہ عبدنا کو ذکر فرمایا تو کچھ عقائد تھی، کچھ نظریات تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بندے اور معبود کے درمیان کوئی فرق ہوا کرتا ہے، تاکہ عیسائیوں کی طرح یہ عقیدہ نہ ہو کہ نبی اللہ پاک کا بیٹا ہوا کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نبی کے اندر آ کے حلول کر گئے، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ اللہ پاک خالق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مخلوقات میں اشرف المخلوق انسان، اللہ پاک نے ان کو بنایا، پھر انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ مقام محبوب خدا محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ یوں معلوم ہوا کہ خدا کے بعد سب سے بزرگ ترین، سب سے اعلیٰ ترین جو ہستی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات گرامی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ، اسی کے اوپر ہی کاربان رہنا، یہی کامیابی کی انشاءاللہ دلیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اللہ نے بیان کیا، مما نزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر، اس کے اندر اگر تم شک کے اندر ہو تو پھر اللہ پاک نے ایک چیلنج دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، پھر اس قرآن کی ایک سورت کی مثل ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ دراصل حقیقت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی کلام اللہ ہونے کا انکار کرنے والے جو مشرکین تھے، جو اس وقت کے قرآن کے انکار کرنے والے لوگ تھے، ان کو اللہ پاک نے حقیقت میں چیلنج دیا۔ ڈائریکٹ مخاطب وہ تھے، اس کے بعد پوری کی پوری کائنات اس کی مخاطب بن گئی کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ خطاب تو ان کو کیا کہ اگر تمہیں قرآن کے اندر شک ہے تو پھر اس قرآن کی ایک سورت کی مثل ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ پاک نے یہ چیلنج کیا، یہ بھی تدریجن کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر چیلنج فرمائے کہ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ نبی آپ کہہ دیں کہ آپ جنوں کو بھی جمع کر لیں، انسانوں کو بھی جمع کر لیں، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس بات کے اوپر کہ وہ قرآن کے ایک مثل بنا لیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ پھر اللہ پاک نے چیلنج تو دے دیا، ساتھ ساتھ فیصلہ بھی سنا لیا کہ تم ایک دوسرے کی مددگار کیوں نہ بن جاؤ، پھر بھی تم اس قرآن کریم کی مثل نہیں بنا سکتے۔ جب دنیا کفر کے سامنے یہ چیلنج آ گیا، کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا، پھر سورہ ہود کے اندر اللہ پاک نے اس کے اندر تخفیف کر دی
کہ پورا قرآن بنانا تو ان کی بس کی بات ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو باوجود جاننے کے کہ 10 صورتیں میں یہ نہیں بنا سکتے، لیکن پھر بھی دنیا انسانیت کو خاموش کروانے کے لیے اللہ پاک نے چیلنج کے اندر تخفیف کر کے فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ پورا قرآن نہ بناؤ، اس کی 10 چھوٹی چھوٹی صورتوں کی مثل 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. پھر بھی دنیا کو اس کا جواب نہ دے سکی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کے اندر مزید تخفیف کی. یہ آیت کریمہ نازل فرمائی مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم اسے قرآن کے اندر شک کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، دنیا والوں کا اپنا بنائی ہوئی باتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، ان کا اپنا بنایا ہوا یہ کلام ہے، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تو اللہ پاک تمہیں بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل سورت بنا کے لے آؤ. حضرت ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے اور محدث مفسر تھے. 4 صدی عیسوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرمایا. وہ 4 صدی عیسوی کے اندر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ 4 صدیاں گزر چکی ہیں. ان کے دور تک تو 4 صدیاں گزری تھیں، اب تو 20 صدیاں گزر چکی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ 4 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک قرآن کریم کی اس چیلنج کا جواب دنیا انسانیت نہیں دے سکی. 4 صدیاں گزرنے کے بعد اور آج اب تک 1400 صدیوں سے زیادہ عرصہ کا گزر جانے کے بعد بھی دنیا انسانیت اس کا جواب نہیں دے سکی. حضور کے دور کے قریب کے دور کے اندر یہ مسیلمہ کذاب لعین مردود، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اور 1-2 بندوں نے قرآن کریم کی صورتوں کی مثل صورت بنانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن ان کی یہ کوشش جب دنیا والوں کے سامنے صورت کی صورت میں ظاہر ہوئی تو دنیا والے ان کے اوپر لعن طعن کرنے لگ گئے کہ تمہارا بنایا ہوا کلام، تمہارا لایا ہوا کلام، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے قرآن کے مقابلے کے اندر جو تم نے پیش کیا، اس کی اور قرآن کی کوئی مناسبت بنتی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کے مقابلے کے اندر کلام بنانے کی جسارت کرنے کے اوپر ان کے اپنے پیروکاروں، اپنے ماننے والوں سے اللہ پاک نے ان کو رسوا کر کے دکھلایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن رب ذوالجلال نے نازل فرمایا، یہ دائمی معجزہ، ایسا معجزہ جس کے اندر فصاحت و بلاغت، جس کے اندر گہرائی، جس کے اندر اللہ پاک نے ایک ایک نقطے کے اندر پورے سمندروں کو بند کر دیے. اللہ پاک نے ایسا کلام نصیب فرمایا جس کا مقابلہ دنیا انسانیت کر ہی نہیں سکتی. حضرت ابوبکر جساس اور باقی اکثر مفسرین اکرام یہاں سے یہی ایک نقطہ نکالتے کہ اللہ پاک نے یہ چیلنج جو دیے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے دیے کہ قرآن کریم فصیح بلیغ کتاب ہے، عربی کے اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے جس درجے کا مقابلہ عربی کا کوئی بھی شاعر ادیب نہیں کر سکتا. اس وقت کے شعراء، اس وقت کے فصحاء، اس وقت کے ادباء سارے کے سارے موجود تھے، لیکن قرآن کریم کی صورت، چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر، بیت اللہ کی دیوار کے اوپر کئی عرصے تک لٹکی رہی، لیکن اس چیلنج کا جواب کوئی بھی نہ دے سکا. اس چھوٹی سی صورت کی مثل کوئی صورت نہ بنا سکا، کیونکہ وہ عرب لوگ تھے، ان کے اندر فصاحت و بلاغت تھی. وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کے یہ الفاظ کس درجے کی گہرائی رکھتے ہیں، ہم اس گہرائی والے الفاظ استعمال کر ہی نہیں سکتے، چنانچہ قرآن کریم کی مثل وہ لوگ نہ لا سکے. لیکن ایک دوسری تفسیر جو کچھ علماء کرام نے کی، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقطہ بھی دنیا انسانیت کو بتلانا تھا. اگر پہلے نقطے کو دیکھا جائے تو وہ تو صرف اور صرف اہل عرب کے لیے چیلنج ہے کہ عرب لوگ عربی کی فصاحت و بلاغت کو، گہرائی کو سمجھتے ہیں، انہی کے لیے چیلنج تھا. ہم تو اجمی ہیں، ہمیں تو عربی کی الف با کا نہیں پتا، ہم اس چیلنج کو کس درجے میں قبول کریں اور یہ چیلنج ہماری طرف مخاطب ہو. تو یہ تو ان خاص عرب لوگوں کے لیے یہ چیلنج تھا. لیکن جو نقطہ میں بھی بیان کرنے لگا ہوں، اس نقطے سے پتہ چلے گا کہ یہ چیلنج عربی والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ عالمی کتاب ہے اور عالمی چیلنج رب ذوالجلال نے دنیا انسانیت کو دی ہے، جس کے اندر عربی بھی شامل ہے، اجمی بھی شامل ہے، پڑھا لکھا بھی شامل ہے، ان پڑھ بھی شامل ہے، ہماری عورتیں بھی شامل ہیں، ہمارے مرد بھی شامل ہیں. تمام کی تمام انسانیت اس کلام کی مخاطب ہے کہ اس قرآن کریم کی مثل تم قرآن نہیں بنا سکتے. اس قرآن کی مثل سے مراد کیا؟ علماء کرام نے دوسرا نقطہ لیا کہ اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے ایک ضابطہ دیے، ایک اصول دیے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار رب ذوالجلال نے بتلایا. وہ اس طریقہ کار
طریقہ کار کے اوپر اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں، جو اصول، جو ضابطہ حیات میں نے تمہیں کلام اللہ کی صورت میں دے دیے، تم ساری کی ساری انسانیت مل جائے، تمہارے جنات بھی مل جائیں، تمہارے علماء بھی مل جائیں، تمہارے فصحاء بھی مل جائیں، تمہارے جاہل بھی مل جائیں، لیکن سارے کے سارے مل کے اس قانون کے مترادف کوئی اور قانون بنانے کی کوشش کریں تو قرآن کریم نے ایسا ضابطہ دے دیا کہ اس ضابطے سے بہتر قانون اور ضابطہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج لارڈ میکالے کا قانون جو ہمارے اوپر زبردستی لاگو کیا گیا، ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر لاگو ہو چکا ہے، یہ لارڈ میکالے کا قانون جو دنیا انسانیت کو نفسا نفسی کا فن سکھا رہا ہوتا ہے، جو دنیا انسانیت کو دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکال کے اپنے پاس لانے کا فن سکھا رہا ہوتا ہے، یہ دوسروں کو زیر کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کا فن سکھلا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے گی، میرے پاس جواہر آ جائیں گے، میرے پاس عزت آ جائے گی، تو دوسروں کو ذلیل کر کے اپنے لیے عزت خریدنے کا فن جو سکھایا جا رہا ہے، یہ لارڈ میکالے کس کالے قانون کے اندر ہے، جس قانون کی اگر پیروی 100% کی جائے، شریعت سے دور اپنے آپ کو کر لیا جائے، تو 100% اس لارڈ میکالے کی پیروی کرنا انسان شروع کر دے تو ہمارے امیر جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے، غریب جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے، جو عزت مند ہیں وہ عزت مند ہی ہوتے چلے جائیں گے، جو ذلیل ہیں وہ ذلت اور رسوائی کی پستی کے اندر مزید نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ دنیا والوں کو انصاف کسی صورت میں نہیں مل سکے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا والا کالا قانون ہوگا۔ آج جو تھوڑا بہت انصاف نظر آ رہا ہے، یہ رب ذوالجلال کے فضل اور کرم سے یہود ہنود نے بھی ہمارے کلام اللہ کے اصول و ضوابط کو لے کے اپنے اندر کچھ لیا، تو اس لیے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ایمان والوں کے اندر تھوڑی بہت جو رمق نظر آ رہی ہے، صرف اور صرف اسی کلام اللہ سے لی ہوئی کچھ نقطوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر پورے کے پورے قرآن کے اصول ضوابط ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یہ شریعت ہم لوگوں کی زندگی کے اندر آ جائے، ہمارے غریب کو بھی سکون مل جائے، ہمارے امیر کو بھی سکون مل جائے، تو رب ذوالجلال نے بڑا پیارا اصول ہم لوگوں کو دے دی زندگی گزارنے کا۔ تو اللہ پاک نے اس اصول کے اوپر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم سارے کے سارے اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، تو تب بھی تم اس قرآن کی مثل کوئی نظام ضابطہ حیات پیدا نہیں کر سکتے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر جو چیلنج دی ہے اس کی دنیا انسانیت کی عاجزی کو بیان کر دی، خود ہی کہ ہم اپنی عاجزی کو بیان کرتے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے جو علام الغیوب ہے اس نے پہلے ہی خبر دے دی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، کیسا نہ کر سکو، یعنی اس قرآن کی مثل تم قرآن نہ بنا سکو، اس قرآن کی صورت کی مثل تم صورت نہ بنا سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، تاکید کے ساتھ بتلا دیا، یعنی فیصلہ اپنا ٹل سنا دیا کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو اس قرآن کی مثل تم بنا نہیں سکتے۔ تو جب ایسا تم کام نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا، ڈرو، النَّارَ الَّتِي، ایسی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن انسان ہے، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی یہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مکذبین، انکار کرنے والوں کو ایک آگ سے ڈرایا، کیسی آگ؟ وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، کہ جو قرآن کی تکذیب کرنے والا ہوگا، قرآن کے اوامر اور نواہی کو نہ ماننے والا ہوگا، تو اس کو اللہ پاک جہنم کا ایندھن بنائیں گے، وہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ والحجارہ، اور پتھر، کہ دنیا کے اندر جو آگ ہے یہ آگ انگاروں سے، کوئلوں سے روشن ہو جاتی ہے، اس کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ہاتھ چند لمحوں کے لیے نہیں رکھ سکتے، لیکن جو پتھر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، کوئلوں کی جگہ پتھروں کا اگر روشن کر دیا جائے تو وہ والی آگ ان کوئلوں والی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ تپش والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی سختی کو بیان کرنے کے لیے والحجارہ کو بیان فرمایا۔ اور دوسرا نقطہ، دوسری تفسیر علماء کرام نے بیان کی کہ وہ اولین مخاطب جو مشرکین مکہ تھے، وہ بتوں کی مورتیاں بناتے تھے، پتھروں کی مورتیاں، ان مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری مورتیوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے جہنم کا ایندھن بنائیں گے، ماننے والے پیروکار بھی اسی جہنم کے اندر، ان کی پتھروں کی مورتیاں بھی اسی جہنم کے اندر۔ اللہ پاک نے دونوں کو اکٹھا بیان فرمایا، وقودها الناس، اس آگ کا، اس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت، جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو،
ایک ہے انکار اعتقادی، جو دل کے ساتھ اللہ کی توحید کو، رسالت کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی نبی کی رسالت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو جہنم کے اندر جائے گا ہی جائے گا، اور خالدین فیہا ابدا، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک ہے ایسی تکذیب کہ جو اعتقاداً تو نہیں ہے، عملاً ہے، تو وہ کفر جو ہے، وہ یہ جو کفر ہے یہ کفر عملی ہے کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، اس کے باوجود ہمارا عمل اس کا انکار کر دے کہ میں یہ عمل نہیں کر رہا۔ مؤذن منادی اعلان کر دے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہ اعلان، یہ منادی کا یہ پیغام ہمارے کانوں تک پہنچ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کے باوجود ہماری حرکت مسجد کی طرف نہ ہو، ہم مسجد کی طرف نہ قدم اٹھائیں، گویا ہم عملاً اس حکم کا انکار کر رہے ہیں، اعتقاداً تو نہیں، میں نماز کا انکار کی بات نہیں کر رہا اعتقاد کی، لیکن عملاً جو انکار ہے اس کی پاداش کے اندر بھی جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ تو یہ عملاً اللہ پاک کے احکامات کا انکار، اللہ پاک اس سے بھی ہم لوگوں کو محفوظ و معمون فرمائے، یہ عملاً انکار جو ہے یہ بھی جہنم کا ایندھن بننے کے اوپر انسان کو مجبور کر دے گا، اور کفار کے ساتھ ساتھ یہ گنہگار بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ لیکن کفار اور گنہگاروں کے اندر فرق یہ ہوگا کہ کفار جہنم کے اندر ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن کفر عملی جو کر رہے ہیں ہمارے جیسے کہ عملوں کے اندر کوتاہی ہے، ایک طرف رسم و رواج ہو گئے، ایک طرف اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ کار آ گیا، اور رسم و رواج کو ترجیح دے کے گویا ہم نے اپنے عمل کے ذریعے حضور کی سنت کا انکار کر دی، اللہ پاک کے حکم کا انکار کر دی، تو حکموں کا جو انکار کر رہے ہیں عملاً یہ ہمیں جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ جہنم کے اندر بینی اسی طرح جس طرح لوہار لوہے کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈالتا ہے، اس لوہے کا زنگ بھی اتر جاتا ہے، اس کی شکل و صورت اور ہیئت خراب ہو جاتی ہے، جس طرح وہ بنانا چاہے اس کو بنا لیتے ہیں۔ بینی اسی طرح ہم گناہوں کی وجہ سے اپنی شکل و صورت کو پہلے ہی بگاڑ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری شکل و صورت کو روحانی اعتبار سے اس کو بہتر بنانے کے لیے جہنم کا ایندھن گنہگاروں کو بنائیں گے، جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ جہنم کے اندر جب ہم لوگ چلے جائیں گے پھر جہنم کی آگ کی وجہ سے گناہ ہمارے ختم ہوں گے، ہمارا بناؤ سنگار دوبارہ جب ہو جائے گا پھر اللہ کے دربار کے اندر ہم لوگ مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے، جنت کے اندر لا کے بٹھا دیں گے۔ لیکن جہنم کے اندر جو ہم لوگ گئے تھے، جہنم سے جنت کے اندر آنے والوں کی پیشانی کے اوپر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنمی لکھا ہوگا، جو جہنم سے جنت کے اندر اٹھا کے لائے گئے سزا پوری ہونے کے بعد ان کی پیشانی کے اوپر جہنمی لکھا ہوگا۔ جب وہ جنت کے اندر موجود ہوں گے تو جنتی لوگ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو یہ جہنم کی سیر کر کے آئے ہوئے، تو پھر ان کو اپنی توہین محسوس ہوگی۔ اور جنت کی خوبیوں میں سے خوبی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، انسان جو کچھ جنت میں چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ اس کو عطا فرما دیں گے۔ جب ان کو اپنی توہین محسوس ہوگی تو پھر وہ جنت کے اندر چاہیں گے کہ اللہ پاک ہماری پیشانیوں سے جہنمی کا لفظ مٹ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي کے عمل کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چاہت کے مطابق ان کی پیشانیوں سے چیز کو مٹا دیں گے۔ پھر جنت کے اندر رہتے ہوئے پھر فرق ختم ہو جائے گا کہ کون جنت میں تھا کون جہنم سے ہو گیا ہے، یہ فرق سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یہ پہچان رب ذوالجلال ختم فرما دیں گے۔ لیکن الغرض کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے عمل اس درجے کو پہنچے ہوئے جو ہمیں جہنم کا ایندھن بنوا رہے ہیں، ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ تو ایسا تھا کہ ایسے محسوس ہوتے ہیں جو کلام ربانی کی آیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری پیٹھوں سے پکڑ کے ہمیں جہنم سے بچانے کی کوشش میں، لیکن ہم دوڑ کے اس جہنم کے اندر جانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ ہمارے عمل اس درجے کے، اس لیے اپنے عملوں کی کوتاہی کے اوپر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ و معمون فرمائے۔ جہنم دیکھیں دنیا کی تھوڑی سی آگ چند لمحوں کے لیے جب ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو ایک ایک گناہ جو فضائل اعمال کے اندر مذکور ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کی چھوڑ لی تو 49 کروڑ سال اس کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، جان بوجھ کی قضا کرنے والے کو 49 کروڑ سال کتنی بڑی مقدار بنتی۔ جب ایک لمحہ ہم لوگ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو اتنے لمبے عرصے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے اپنے اعمال کے اوپر آنسو بہا لینا، توبہ کر لینا، گناہوں کو بالکل صاف کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ آپ حضرات سنا اللہ عمل کی توفیق